الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ آیت کی معانی کا ترجمہ یہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور لوگوں سے بھلی اور اچھی بات کہو گے، صلاۃ یعنی نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ پھر تم سب پلٹ گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے، اور تم لوگ منہ موڑنے والے ہو۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا۔ میثاق جس کا ترجمہ ہم نے عہد کیا ہے، عہد لیا تھا۔ یہ عہد کو میثاق کہا جاتا ہے۔ عہد مطلب کسی سے کسی چیز کا عہد لینا، وعدہ لینا کہ یہ تمہیں کرنا ہے، تو اس کو عربی زبان میں میثاق کہا جاتا ہے۔ میثاق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ میثاق کا مطلب ہوتا ہے باندھ دینا۔ میثاق دراصل ایک رسی ہوتی ہے جس سے اگر کسی کو باندھا جاتا ہے، مثال کے طور پر قیدی کو ہاتھ اور پیر کو باندھ کر اسے ایک جگہ بٹھا دیا جاتا ہے، اس رسی کو میثاق کہتے ہیں۔ اور اسی سے عہد کو بھی میثاق کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اس سے لازم کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ پہلے اسرائیل کو سمجھیے، اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے۔ اسرائیل دراصل یہ لقب ہے کن کا؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا۔ ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، تو یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ اور یہ جس زبان کا لفظ ہے اس زبان میں علماء نے کہا کہ یہ عبداللہ کے معنی میں آتا ہے۔ اسرائیل اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل ہے۔ اور بنی اسرائیل کو کہیں گے اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں، چاہے اس میں مؤنث اور مذکر یعنی مرد اور خواتین، بیٹے اور بیٹیاں، سارے اس میں آتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان سے اللہ رب العالمین نے یہ عہد لیا تھا۔ عہد کیا تھا؟ آگے آیت میں آیا لا تعبدون الا اللہ، 8 باتیں تھیں۔ کتنی باتیں تھیں؟ 8 باتوں کا عہد لیا گیا تھا۔ تو اس میں پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات تھی کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ لا تعبدون الا اللہ، عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اب عبادت کو سمجھنا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہا جاتا ہے یہ سمجھنا ہے۔ عبادت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے غایت التذلل اور ایک ہوتا ہے غایت التعظیم۔ غایت التذلل یہ بندے کے لیے ہوتا ہے اور غایت التعظیم یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ انتہائی درجے کی عاجزی بندے کی طرف سے ہو اور انتہائی درجے کی تعظیم اللہ کی طرف ہو، یعنی سب سے عظیم جس کو سمجھنا ہے وہ ہے اللہ، اور سب سے ذلیل اور سب سے عاجز اس کے سامنے جس کو سمجھنا ہے وہ خود انسان۔ یہ دونوں چیز جب مل جاتی محبت اور تعظیم کے ساتھ تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کی عاجزی، بے بسی، انکساری، کمزوری، یہ ساری باتیں جب اللہ کے لیے انسان اپنے اندر پیدا کر لے گا اس کو عبادت کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔
تو لا تعبدون الا اللہ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ اچھا، عربی زبان میں عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ راستہ جس پر بار بار چلا گیا ہو اور وہ چلنے کی وجہ سے بالکل دب گیا ہو، بالکل ہموار ہو گیا ہو۔ عرب والے اس کو کیا کہتے تھے؟ طریق معبد۔ کیا کہتے تھے؟ طریق معبد، وہ راستہ جو رون دیا گیا، چلتے چلتے بالکل وہ دب گیا، تو اس راستے کو معبد کہا جاتا تھا۔ اسی سے یہ لفظ عبادت بنا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل دبا دے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں کے اندر یہ بتایا ہے کہ کبھی کبھی بندہ نا دینار کا اور درہم کا بندہ بن جاتا ہے، اس کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی دینار درہم کپڑے اور بستروں کے لیے جیتا ہے۔ چار باتیں ہیں: دینار درہم کپڑے اور بستر، ان چاروں چیزوں کے لیے جیتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے ہی سب کچھ کرنے لگتا ہے، اس کے لیے ہی سب کچھ کرنے لگتا ہے۔ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی، ناجائز جائز کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اچھی بری کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ وہ غلامی اس کا جو اس کا پیسہ، اس کا دینار، اس کا درہم، اس کے کپڑے اور اس کے بستر جو بولتے ہیں وہ کرتا ہے، یعنی انہی کے لیے جینے لگتا ہے، انہی کے لیے جینے لگتا ہے۔ آج دیکھیے ایسے لوگ بھی رہتے ہیں دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہوتا ہے سوائے اپنے شوق پورا کرنے کی، اور کسی چیز سے مطلب نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کے اندر فطری چیز رکھی ہے، خواہشات رکھی ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھے، اللہ کے احکامات کو چھوڑنے لگ جائے، برائیوں کا راستہ اختیار کر لے، غلط راہ اختیار کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس سے تعبیر کیا؟ عبد سے تعبیر کیا کہ عبد الدینار و درہم، یہ تو دینار اور درہم کا بندہ بن گیا ہے، دینار اور درہم کی عبادت کرنے لگا ہے۔ حالانکہ کوئی اس کو معبود تھوڑی سمجھتا ہے، لیکن اس کے حساب سے چلنے والے کو ہی بندہ کہا جاتا ہے، غلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا عہد لیا گیا تھا۔ تو عہد میں جو اللہ نے انسانوں سے لیا ہے، سب سے بڑا عہد کیا ہے؟ توحید ہے، عبادت ہے۔ اس کے بعد سارے بندوں کے حقوق آتے ہیں، لیکن پہلے اللہ کا حق آتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا لیکن بندوں کا حق بھی معاف کرے گا۔ یہ بات غلط ہے، ایک ناحیے سے یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو پہلا حق ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید جو ہے یعنی شرک اگر کسی نے کر لیا تو اللہ معاف کرے گا؟ نہیں معاف کرے گا۔ ہم جانتے ہیں ہو سکتا ہے بندوں کے حقوق اس نے بہت سے مارے ہوں، اگر اس نے توحید لے کر آیا ہے تو اللہ کہیں نہ کہیں اسے معاف کر دے گا۔ ہاں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے حقوق پورا کرو، اللہ کے حقوق پورا نہیں کرو۔ توحید سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جس نے اللہ کا حق نہیں دیا تو وہ بندے کے حقوق دے کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا حقوق ادا کرنے کے بعد پھر بندے کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کا حساب پڑے گا۔ تو پہلا یہ عہد لیا گیا تھا، وہ کیا ہے؟ توحید کا، کہ توحید پہ قائم رہو گے اور اللہ ہی کی عبادت کرو گے۔ اور باقی جو 7 عہد ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اتنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے جو کچھ بھی ہمیں سیکھنے کو ملے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔